سلام یا حسین، سلام یا حسین، کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے، ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند کربلا کی، تسلیم و سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اے چاند کربلا کے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے، اے چاند کربلا کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے، زینب کے دونوں پیارے، مسلم کے دونوں بیٹے، اے چاند کربلا کی، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، اے چاند باز
اے چاند اس سرزمین پہ گزرا، سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پہ کھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے۔ گردن چھدی پسر کی، بازو چھدا پدر کا، دونوں تڑپ تڑپ کے پیاسے جہاں سے گزرے۔ اے چاند اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی، بکھرے پڑے ہوئے تھے جب سر بریدہ لاشیں۔ پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پہ سو رہی تھی، بے سر پدر سے لپٹے۔ اے چاند بازو بندھے یہیں پر، پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے، سجاد سر جھکائے۔ اے چاند کربلا کی تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے۔ اے چاند کربلا کے۔ بہت ہی خوبصورت کلام سید سعادت امام زیدی ہم سب لوگوں کے لیے پیش کر رہے تھے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر، خاتون جنت سیدہ کائنات جناب بی بی حضرت فاطمہ الزہرا کے لاڈلے امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے شہادت پر آج کے روز 10 محرم کے لیے ہم یہ خصوصی پروگرام پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ کربلا کی بات کریں گے۔ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں اپنی جانیں گنوا دی گئی، مگر شکست دشمن کو اٹھانی پڑی۔ حق اور باطل کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں حق جیت گیا، باطل ہار گیا، ظالم ہار گیا، ظالم شکست فاش ہو گیا، ظالم مٹ گیا، مظلوم تا قیامت زندہ رہیں گے۔ ظلم ایسا کہ پہاڑ توڑ دے، مگر ہاں صبر ایسا کہ اف تک نقی۔ اسوہ حسینی کا ذکر کریں گے خاص طور پر، اور واقع کربلا میں خاص طور پر آج کے دن 10 محرم کو جو واقعات پیش آئے اس کا سبق
اور درس پر بھی تفصیل سے بات کریں گے، اور ان تمام واقعات پر، سبق پر اور اس دن کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان موجود ہیں۔ میں تعارف کرا دوں، ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر سیدہ ضیا بطول صاحبہ موجود ہیں، اور ان کے ہمراہ سینئر اینکر پرسن، بہت سارے آپ پروگرامز میں بھی دیکھتے ہیں، خاص طور پہ محرم کے حوالے سے بھی خصوصی پروگرامز کرتی ہیں، عروج ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے اس طرف آپ اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر مجاہد احمد صاحب کو دیکھیں گے، بہت شکریہ پروفیسر صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جادوئی آواز کہوں گی، سحر انگیز آواز کہوں گی، جو کہہ دیتے ہیں، جو بول دیتے ہیں، وہ جادو کی حیثیت رکھتا ہے۔ خوبصورت کلام آج سنیں گے بھی، استاد حامد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ استاد صاحب بے حد شکریہ۔ ضیا بطول صاحبہ، 10 محرم کی بات کرتے ہیں، یوم عاشور، مشکلات ہی مشکلات، مصائب ہی مصائب، وہ دن کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کے دن کی مناسبت سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ بے حد درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اہل بیت اطہار پر، اور تمام شہدائے کربلا پر، اور اسیران کربلا پر، اور بیمار کربلا پر۔ یہ عظیم ہستیاں جن کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں، بلکہ ذکر کیا کر رہے ہیں، ہم تمام امت مسلمہ کی طرف سے ہم ایک پرسہ پیش کر رہے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضرت علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں، کہ جن کا گلشن آج یوم عاشور کو ریگ کربلا میں بکھر گیا، جن کا گھر آج کربلا میں اجڑ گیا، لیکن یہ وہ عظیم گھر تھا، یہ وہ عظیم قربانی تھی کہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد نے اپنے آپ کو لٹا کر، اپنے گھر بار کو لٹا کر، اپنے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کر کے دین اسلام کو ہمیشہ کے لیے پائندہ کر دیا۔ آج جو اذانیں ہم تک پہنچی ہیں، آج جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، یہ سب اس کربلا کا صدقہ ہے، اس عظیم قربانی کا صدقہ ہے جو اس دن امام حسین علیہ السلام، ان کے اصحاب نے اور اہل بیت اطہار نے وہاں پر پیش کی۔ یوم عاشور جو دن ہے، یہ شروع سے تمام ہسٹری کے اندر آپ دیکھیں، انسانیت میں یہ ایک محترم دن کے حساب سے جانا جاتا تھا۔ اسی دن کشتی نوح سے نجات ملی تھی۔ اس دن کی پہلے بھی بہت اہمیت تمام دین، جتنے بھی دین ہیں، ان میں رہی ہے۔ جب یہ دن یوم عاشور کربلا کے دن امام حسین علیہ السلام کے اوپر طلوع ہوا ہے، تو سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے شبیہ مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہزادہ علی اکبر جو وہاں میدان کربلا میں موجود تھے، امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، ان کی اذان سے۔ مؤذن اور تھے، لیکن اس دن امام حسین علیہ السلام نے صرف امت مسلمہ کو ایک بار پھر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلانے کے لیے، کیونکہ شہزادہ علی اکبر نہ صرف اپنی شباہت میں، اپنی شکل و صورت میں، بلکہ اپنی آواز میں بھی پیغمبر سے بالکل مشابہ تھے، اس لیے اس کا آغاز اس اذان سے ہوا، نماز سے ہوا۔ اور پھر اس دن میں صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک وہ قربانیاں پیش کی گئیں ایک ایک کر کے، کہ اب ہم ان کا باری باری اگر ذکر کرتے ہیں۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو حبیب ابن مظاہر جیسے بوڑھے بھی نظر آتے ہیں، کہ جو شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنا چراغ گل کر دیا اور اپنے اصحاب سے کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ، یہ جو لشکر یہاں آیا ہے، یہ صرف میرے خون کا پیاسا ہے، یہ صرف سادات بنی فاطمہ کا خون بہانا چاہتا ہے، آپ اگر جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، آپ کو امان ہے، اور میں نے آپ کو جنت بھی دی، آپ جس کی متمنی ہیں وہ بھی میں نے آپ کو دے دی۔ لیکن سلام ہو اصحاب امام حسین علیہ السلام پر کہ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا تو ایک بھی شخص اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، اور حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ جیسے اصحاب نے اٹھ کر کہا کہ امام حسین علیہ السلام، ہم اس زندگی پہ لعنت بھیجتے ہیں جو آپ کے بغیر ہو، اور ہم محشر میں جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے آپ کے نواسے کو تنہا چھوڑ دیا اور خود اپنی زندگی کی حفاظت مانگی۔ تو ایسے اصحاب بھی موجود تھے۔ اور پھر جب آپ آتے ہیں خانوادہ رسالت کی طرف اور جوانان ہاشم کی طرف، تو اس میں ہر ایک شہادت اتنی رقت انگیز ہے، اس میں چاہے جناب سیدہ زینب کے آپ اون محمد کی شہادت کو دیکھیں، یا آپ امام حسین علیہ السلام کے اس کڑیل جوان شہزادہ علی اکبر کی شہادت کو دیکھیں، شہزادہ قاسم کو اور شہزادہ قاسم کو دیکھیں، جو شہزادہ گلگوں کا بھائی اتنے خوبصورت تھے شہزادہ قاسم، کہ جب وہ میدان جنگ میں گئے تو مسلم ابن حمید جو مورخ ہے خود یزیدی فوج کی طرف سے، وہ لکھتا ہے کہ یہ شہزادہ جب نکلا میدان کربلا میں خیام کی طرف سے تو لگتا تھا کہ ایک چاند کربلا میں اتر آیا ہو، اس کے چہرے کی روشنی ایسی تھی۔ اور امام حسین علیہ السلام نے چونکہ ان کے چہرے پر ان کے امامے سے نقاب کیا تھا کہ
کہ یہ دشمن کی نظر بد سے بچ جائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑاتے تھے تاکہ اس کا نقاب اڑے اور ہم اس کے چہرے کی زیارت کر سکیں۔ اس قدر خوبصورت شہزادہ تھا، لیکن ان کی شہادت اتنی دردناک تھی۔ مشکلات تھیں کہ بڑھتی چلی گئی، مصائب تھے کہ ختم ہونے کا نام نہیں۔ یوم عاشور کی ڈاکٹر صاحب فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا خوبصورت آغاز فرمایا سیدہ ضیاء بطول صاحبہ نے، اور کچھ اشارہ بھی کیا یوم عاشور کے حوالے سے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے آج کے دن ہی زمین کو اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ آج کے دن ہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا۔ آج کے دن ہی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس کو نجات حاصل ہوئی، اور آج کے دن ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی۔ آج وہ دن ہے جس میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی۔ آج ہی وہ دن ہے جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی، اور آج ہی وہ دن ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت ملی، اور آج ہی وہ دن ہے کہ جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور آج کے دن 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ سارا ایک تاریخ میں تسلسل ہے یوم عاشور کے حوالے سے۔ ایام جاہلیت میں بھی اس کی اہمیت رہی ہے۔ غلاف کعبہ جو ہے وہ اسی دن کو تبدیل کیا جاتا تھا، یعنی اللہ رب العزت نے آغاز کائنات سے ہی اس دن کو چن لیا اور اسی دن کو قیامت قائم ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کا آغاز بھی 10 محرم کو ہے اور کائنات کا اختتام بھی 10 محرم کو ہے، آج کے دن ہے۔ تو اس سے ہمیں آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ یوم عاشور کی جب ہم بات کرتے ہیں عروج ناصر صاحبہ، 10 محرم کی جب ہم بات کرتے ہیں، یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح سے فضیلت اسلام میں بتائی ہمیں پروفیسر صاحب نے، مگر یہ بھی ہے کہ کون سے ایسے حالات و واقعات پیدا ہو گئے، بن گئے کہ 10 محرم ہو گیا۔ اعظم اللہ اجورنا اجورکم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بہن بات یہ ہے کہ جیسا میرے بھائی نے بڑی خوبصورتی سے آج کے دن کی اہمیت اور فضیلت بیان کی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی، ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہی وہ دن ہے کہ جس دن کے لیے یہ پوری کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی تھی، اس لیے کیونکہ یہی وہ دن ہے کہ جس روز شیطان کو اس سوال کا جو اس نے جب فرشتوں نے یہ سوال کیا کہ آخر جب ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں تو پھر تجھے یہ دنیا یہ کائنات بنانے کی کیا ضرورت ہے، تو اس سوال کا جواب جو ہے وہ سجدہ امام حسین علیہ السلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت جب مکالمہ کیا تو انہوں نے کہا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا، تو وہ جو جانتا تھا وہ یہ تھا جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے سجدہ حق کیا، دین حق کے پرچم کو بلند کیا۔ آج کا روز بہت اہم ہے تاریخی لحاظ سے بھی، اور ہر دور میں یوم عاشور کی اس قدر اہمیت ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بالکل درست ہوگا کہ اکثر ہمیں حرمت رسول پہ جان بھی قربان کرنے کے نعرے جو سنائی دیتے ہیں، آج حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کا دن ہے۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ان کیا کیا دیکھا
پیغمبر ثنا آقا دیکھا مجھے خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان لب دریا دیکھا میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجھے خلق میں ایک گٹھڑے شہد پشت پہ لائے اس میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجھے خلق میں بیدیدہ خلق نے اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مدد کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجھے خلق میں ہائے کیوں ہو نہ گئے کور کے ان آنکھوں نے قید خانے میں سکینہ کا جنازہ دیکھا مجھے خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا
سے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجھے خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا، پر کہیں سبت پیغمبر سنا آقا دیکھا، مجھے خلق میں سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام حامد علی خان صاحب نے پیش کیا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ بات امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے متعلق ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمیں سید ارشاد احمد عارف صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار، سر آپ نے بھی جوائن کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ ارشاد صاحب، یزید جانتا ہے کہ امام عالی مقام کون ہیں، نواسہ رسول ہیں، شیر خدا کے فرزند ہیں، خاتون جنت کے بیٹے ہیں، جن کی تربیت ایسے ہاتھوں میں ہو گئی، پھر یزید کیوں چاہتا ہے کہ امام عالی مقام بیعت کر لیں؟ دو تین چیزیں ہیں جو یزید منوانا چاہتا تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نہیں ماننا چاہتے تھے۔ بنیادی بات یہ تھی کہ اس وقت منبع جو تھا امت کا، مسلمانوں کا، وہ خاندان رسول تھا، اور یزید یہ سمجھتا تھا کہ اگر خاندان رسول میری قیادت کو، میری سیادت کو، میری حکومت کو نہیں مانتا تو تا قیامت میری حکومت، میری حکمرانی جائز نہیں ٹھہرے گی۔ دوسری بات یہ تھی جو یزید کے ذہن میں تھی اور اس خاندان کے ذہن میں تھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو قیادت اور سیادت یزید کو ملی تھی کسی وصف کی بنیاد پر نہیں ملی تھی، کسی اہلیت کی بنیاد پر نہیں ملی تھی، کسی صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملی تھی، بلکہ چونکہ والد حکمران ہے اور وہ بھی ایک غاصب حکمران ہے، تو اس بنیاد پر اس کو بھی یہ علم تھا کہ اگر خاندان رسول حضرت حسین نہیں مانتے تو تا قیامت یہ سمجھا جائے گا کہ کسی اہلیت کے بغیر، کسی صلاحیت کے بغیر، اتقاء اور پرہیزگاری کے بغیر، خدمت کے بغیر حکمرانی خواہ آ بھی جائے، تسلط اور غصب اور قبضہ آ بھی جائے تو کوئی اس کو جائز نہیں مانے گا، کوئی تسلیم نہیں کرے گا کہ حکمرانی کا یہ انداز بھی اسلام میں ہو سکتا ہے، قابل قبول ہو سکتا ہے۔ اور یہی مجبوری حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ نے جب ایک اصول وضع فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہر معاملے میں جو تم میں سے سب سے زیادہ برائی سے بچنے والا ہے، غلط کاموں سے بچنے والا ہے، جو اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے والا ہے، وہی امامت کا حقدار ہے، وہی مکرم ہے، وہی مقتدر ہے اور وہی ہی لائق تکریم ہے۔ تو جب یہ اصول قرآن مجید میں وضع کر دیا گیا تو پھر میں ایک ایسے شخص کی حکمرانی کو قبول کیوں کروں، تسلیم کیوں کروں
جس میں نہ تو حکمرانی کا کوئی وصف موجود ہے، نہ عوام کی خدمت کا کوئی وصف موجود ہے، اور نہ ہی وہ ان اصولوں کی پابندی کر رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضع فرما دیے، جو قرآن مجید نے وضع فرما دیے حکمرانی کے لیے۔ کیونکہ حکمرانی دیکھیے، حکمرانی انعام ہے اور آزمائش ہے، امتحان ہے۔ جو لوگ اس کو آزمائش سمجھتے ہیں، جو امتحان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے حکمرانی کو انعام بنا دیتا ہے، وہ اس کے لیے انعام بن جاتی ہے، اور جو اس کو انعام سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ آزمائش بن جاتی ہے۔ تو جس انداز میں یزید کو حکمرانی ملی تھی، اقتدار ملا تھا، وہ ایک خواہش کے تحت تھا، ایک ناجائز غصب کے تحت تھا، کسی اصول کے تحت نہیں تھا، امت کی فلاح کے لیے نہیں تھا، امت کی اصلاح کے لیے نہیں تھا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ جناب سارے لوگ، تمام لوگ، اکثریت، تمام امت بھی اگر ایک غلط شخص کو حاکم مان لے تو میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھوں گا، اور میں اپنے خاندان کے اصولوں کو سامنے رکھوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ حق جو ہے وہ حق ہے، طاقت حق نہیں ہوتی، حق ایک طاقت ہوتی ہے، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول منوانے کی کوشش کی۔ ورنہ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ وہ اقتدار کے لیے کوفہ جا رہے تھے، اقتدار کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کوئی نہیں جاتا، اگر اقتدار کے لیے ان کا جانا ہوتا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کون قربان کرتا ہے، کون اتنی بڑی قربانی دیتا ہے؟ میں یہ قربانی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قربانی ہے جو حضرت ابراہیم کی قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم کی قربانی میں بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ ہجرت ہے، پھر خاتون خانہ ہیں وہ قربانی دے رہی ہیں، پھر بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، اس کی قربانی دی جا رہی ہے، اور یہاں بھی سب کچھ نظر آتا ہے۔ آپ ہجرت بھی کرتے ہیں، آپ اپنے پورے خاندان کو آزمائش میں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، آپ اپنی خواتین کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، آپ چھوٹے یعنی بڑا جوان علی اکبر کی قربانی بھی دیتے ہیں، اور سب سے چھوٹے معصوم 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کی قربانی بھی دیتے ہیں۔ اور اس پہ میں ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، مطلب ہمارے لیے، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی اصغر کو سامنے لے کر آئے اور ان کے لیے پانی مانگا، ہاتھوں پہ اٹھا کے پانی مانگا۔ تو دیکھیے جی، ایک جب اپنے چھوٹے بچے کی باری آئی تو انہوں نے پانی کی بھیک مانگی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نہیں، یہ وہ اتمام حجت ہے جو ہر وہ شخص کرتا ہے جو اصول پر ڈٹا ہوا ہو۔ ان سے تقاضا کیا کیا جا رہا تھا؟ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ بعض ایسے لوگ جو جید لوگ تھے اس امت کے، اس گروہ کے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بیعت کر لیں، مان لیں۔ انہوں نے حضرت امام اصغر علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لا کے، دراصل وہ جو گروہ تھا، وہ جو لشکر تھا مقابلے میں، اس کی انسانیت کا پردہ چاک کر دیا۔ دیکھیے ایک معصوم بچہ جو 6 ماہ کا ہو، 8 ماہ کا ہو، سال کا ہو، وہ صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ ہر گروہ انسانی میں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، خواہ وہ مشرک ہوں، وہ معصوم سمجھا جاتا ہے، وہ بے قصور سمجھا جاتا ہے، وہ کسی لڑائی جھگڑے تنازع کا حصہ نہیں ہوتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی اصغر کو سامنے کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ میں ان کی بیعت کر لوں جن کو ایک معصوم بچے کا احساس بھی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی ضیاء بتول صاحبہ، تو یہ وہ بات تھی کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت قبول نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اور جو بھی ارشاد عارف صاحب بات کر رہے تھے، بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی کہ اس میں ایک تو جو یزید کی حکومت تھی اس پہ مہر تصدیق ثبت ہو جاتی ہے اگر امام حسین علیہ السلام
اس کی بیعت کر لیتے. تو جیسے پہلے عروج صاحبہ نے بھی کہا کہ حسین منی و انا من الحسین, کہ رسول خدا کا فرمان ہے کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. تو اگر امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کرتے تو توبہ نعوذ باللہ, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو مہر تصدیق مل گئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. بالکل. اب اس دور کے آپ اس معاشرے کا جائزہ لیں کہ اس وقت ہو کیا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام کو قیام کیوں کرنا پڑا جبکہ امام حسن علیہ السلام اس سے پہلے ایک اور طریقے سے اپنے جہاد میں تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقصد کو مدینہ سے روانگی کے وقت واضح کر دیا. جب انہوں نے محمد حنفیہ کو جو وصیت کی ہے اس میں کہا ہے کہ میں نہ جنگ کے لیے جا رہا ہوں, نہ میرا مقصد فساد برپا کرنا ہے, نہ میرا مطمع نظر حکومت ہے, میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے جا رہا ہوں. معاشرے میں اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, برائی اچھائی کی شکل اختیار کر رہی ہے, اچھائیاں اپنی موت ماری جا رہی ہیں, اس لیے کہ یزید کا کردار تو وہ ہے کہ عبداللہ جو وسیل الملائکہ حنظلہ کے بیٹے تھے, انہوں نے ایک اس میں مکتوب میں لکھا ہے کہ یزید شراب پیتا ہے, زنا کو جائز سمجھتا ہے اور ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہے. پھر خود جو اس کے والد نے اس کو خط لکھا, اس کی سرزنش کی ہوئی ہے, اس کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ تو عیش و عشرت میں مگن رہتا ہے, تو دین سے پھر گیا ہے اور تو ہمیشہ کنیزوں کے گھیرے میں اور شراب کے نشے میں دھت پایا جاتا ہے. تو ایسے انسان کی بیعت کرنا امام حسین علیہ السلام کے لیے ناممکنات میں سے تھا. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانگی کے وقت روضہ رسول پر گئے ہیں, کچھ دیر کے لیے ان کی آنکھ لگی ہے تو انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عالم رویا میں, اور وہ بیان کرتے ہیں یہی بات اپنی تمام خاندان کے ساتھ, کیونکہ اس وقت ان کو بھی مدینہ میں سب ان کے عزیز و اقربا یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ نہ جائیں, آپ نہ جائیں کیونکہ اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے اور یقیناً آپ اس میں شہید کر دیے جائیں گے. تو امام حسین علی مقام نے اپنے اس مقصد کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, مجھے اپنے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے, اور انہوں نے خواب عالم رویا میں مجھ سے یہ کہا ہے کہ حسین آپ کی شہادت کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے معاشرے میں سدھار کے لیے. اس معاشرے میں اس وقت جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم شریعت محمد مصطفیٰ کے قیام کے لیے بھی اور توحید خدا کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی شہادت کو پسند کر لیا ہے. پھر جب ان سے کہا گیا کہ آپ بیویوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں, بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں, تو انہوں نے کہا کہ ان کے لیے کیا حکم ہے. جب محمد حنفیہ نے ان سے پوچھا تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے ان کی اسیری اور ان کی قربانی کو دین اسلام کی راہ میں. تو آپ دیکھیں وہ کتنی بڑی حکمت اس میں پوشیدہ تھی کہ اگر امام علی مقام اس وقت بچوں کو اور ان خواتین کو, اپنی بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی ازواج مطہرات کو ساتھ نہ لے کر جاتے تو یقیناً وہی بات ہوتی جو بھی ارشاد عارف صاحب کر رہے تھے کہ جی یہ توبہ نعوذ باللہ حکومت کی جنگ تھی. تو جو حکومت کی جنگ کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے گھر کی خواتین کو, اپنے معصوم بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے, شیرخوار بچوں کو لے کر نہیں جاتے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ جو شیرخوار بچے کے لیے بالکل انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ انہوں نے اصل میں تو وہ جو انسانیت سے گرے ہوئے, مطلب اسلام تو دور کی بات ہے, وہ تو انسانیت کے معیار پر بھی نہیں تھے وہ لوگ, ان کا پردہ چاک کرنا تھا, ان کا چہرہ اصل دنیا کو دکھانا تھا. اس لیے کہ شہزادہ علی اصغر کے اوپر تو بیعت کا جھگڑا نہیں تھا, ان پر تو بیعت واجب ہی نہیں تھی, وہ تو معصوم بچے تھے. ایک شیرخوار بچے سے تو آپ بیعت کا جھگڑا نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جھگڑا بیعت کا بھی نہیں تھا. اصل یہ جو جنگ تھی یہ حق و باطل کی جنگ تھی, حق و باطل کی جنگ تھی, جو علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. تو یہ شرار بو لہبی کا سلسلہ تھا. اس لیے دونوں طاقتیں آپ دیکھیں کربلا میں آ کر اپنی معراج کو پہنچ گئی ہیں. صبر اپنی معراج کو پہنچ گیا ہے اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہے. آپ نے مٹ گیا بالکل. ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر بھی آپ نے وہیں دیکھی ہے, اور اسفل السافلین کی تفسیر بھی آپ نے وہیں دیکھی ہے. احسن تقویم بھی آپ نے وہیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ لقد کان لکم اسوۃ رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہی سب کی معراج ہے. شہادت کی بات آپ کر رہی ہیں ضیابت السبب پروفیسر صاحب, تو یہ وہ بات ہے, یہ وہ شہادت کا رتبہ ہے, یہ وہ آرزو ہے کہ جس کے بعد ہر شخص شہید ہونے کی خواہش رکھتا ہے. جی ایسے ہی. ابھی پہلے بات ہو رہی تھی امتحان اس کی کہ حضرت امام حسین کا جب یہ واقعہ معلوم تھا کہ ہونے والا ہے, ان کے ولادت کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا. جب سب کو معلوم تھا تو پھر دعا کیوں نہ کی؟ بڑا اہم سوال ہے, سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کے جواب میں اپنا حصہ ڈالوں. اصل میں بات یہ ہے, اور بھی جوابات دیے گئے, لیکن عقلی حوالے سے ایک میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ایک تو وہ راضی با رضا تھے,
وہ رب جو کی رضا اللہ کی میں رضا راضی تھے، رب کی رضا وہی میں۔ ہماری رضا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں آج کل کہ اگر کسی کا بیٹا ماسٹرز کے امتحانات دینے جا رہا ہے تو کیا والدین یا کوئی قریبی عزیز بورڈ میں یا یونیورسٹی میں فون کر دے کہ میرا بیٹا نہیں آئے گا، یا ممتحن کو کہے، تو اس کا مطلب ہے بیٹے کی تیاری نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو بیٹا امتحان دینے کے قابل نہیں ہے۔ امتحان کی تیاری کروائی جاتی ہے، امتحان کے ٹالنے کی دعائیں نہیں کی جاتی۔ تو سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، یہ سارے ان کو امتحان کے لیے تیار کرواتے رہے بالکل بے شک، اور دعا کرتے رہے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے، ان کو صبر عطا امام علی فرما، مقام کو اور صبر جو عطا یہ صبر کریں اس کے نتیجے میں ان کو اجر بھی عطا اجر بھی عطا فرما۔ اور تیاری کیسے کروائی؟ جب امام حسین کی ولادت ہوئی تو اپنا لعاب دہن عطا فرمائے۔ کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اے حسین، آج میں لعاب دہن کی گٹھی آپ کو دے رہا ہوں، سبحان اللہ، کربلا کے میدان میں پیاس لگے تو میری اس لعاب دہن کی گٹھی کو یاد کر لے، یاد کر لینا، یاد کر کندھوں پہ اٹھایا۔ کیا مطلب تھا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سب سے بلند ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو کندھے بھی، شخصیت بھی سب سے بلند، اور امام حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر بتایا کہ تمہیں تو مصطفیٰ کے کندھوں کی حکومت مل گئی، تم کسی حکومت کے لیے، لالچ کے لیے کیسے کربلا کے میدان کی طرف جا سکتے ہو؟ اور اس کے بعد دیکھیے حضرت امام حسین کے لیے سجدے کو لمبا کیا جا رہا ہے، نماز کے درمیان آ جاتے ہیں، سجدہ لمبا کیا جا رہا ہے۔ کیوں سجدہ لمبا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اے حسین، آج میں آپ کے لیے سجدے کو لمبا کر رہا ہوں، کل کربلا کے میدان میں شریعت کے سجدے کی، نماز کے سجدے کی لاج رکھ لینا۔ لاج رکھ لینا۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ ضیاء بطول صاحبہ، 10 محرم کی صبح کا آغاز ہو جاتا ہے، جس امتحان کی تیاری امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو ساری زندگی کرائی گئی، اس امتحان پہ پورا ہونے کا، پورا اترنے کا وقت ہو گیا۔ جی بالکل، جس امتحان کی تیاری ان کے بچپن سے لے کر اور اس 61 ہجری تک ان کو کروائی گئی، اور اس میں جو ان کی شہادت ہے اس پر تمام انبیاء بھی گواہ ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی بھی میدان کربلا میں اس لحاظ سے ثابت ہے کہ بی بی ام سلمہ نے اسی دن ان کو خواب میں دیکھا تھا، عالم رویا میں، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کربلا کی خاک ہے، پاؤں سے ننگے ہیں، نالانے مبارک اترے ہوئے ہیں۔ بی بی ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ پر میری جان قربان ہو، آپ کو اس حال میں دیکھ رہی ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ ام سلمہ، آج حسین شہید کر دیے گئے، آج کر دیے، اور میں کربلا سے آ رہا ہوں، میدان کربلا سے۔ تو آج کے دن کے حوالے سے یہ بات بھی ضرور کرنی ہے کہ آج کے دن میں غمزدہ ہونا، غم حسین پر گریہ کرنا، یہ سنت رسول ہے۔ آج کے دن اپنے رسول کا حلیہ دیکھیں کہ سر پہ خاک کربلا ہے، نالین مبارک اترے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ کیا غم ہوگا کہ وہ حسین جو ان کے جگر کے ٹکڑے تھے، وہ آج 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کر دیے گیا۔ اگر ہم واقعات کربلا کی طرف آتے ہیں اور یوم عاشور کی شہادتیں دیکھتے ہیں تو میں کس شہادت کا ذکر کروں؟ ابھی یہ میرے بھائی پڑھ رہے تھے شہزادہ علی اکبر کی شہادت، اور پھر شہزادہ علی اصغر کی شہادت۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کے بارے میں ایک بات کہوں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام ان کو لے کر آئے ہیں اپنے ہاتھوں پر، اور آ کر اتمام حجت کے لیے پانی طلب کیا ہے، تو اس شقی گروہ نے ان کو پانی تو کیا دینا تھا، حرملہ نے ان کی طرف جو تیر بڑھایا ہے، وہ تیر وہ تھا جس سے اونٹ نہر کیے جاتے۔ بچہ 6 ماہ کا ہے، تیر کا وزن اس بچے کے وزن سے زیادہ تھا، اور وہ تیر پیوست ہو گیا امام علی مقام کے ہاتھ میں اور حضرت علی اصغر کے گلے میں۔ اور جب حضرت علی اصغر کی لاش کو لے کر امام حسین علیہ السلام واپس خیمہ میں آئے ہیں، تو بی بی رباب نے جو ایک جملہ کہا تھا، وہ دنیا کے سب مرثیوں سے بڑا مرثیہ ہے، کہ انہوں نے حضرت علی اصغر کے گلے میں اس تیر سہ شعبہ کو دیکھا اور پھر کہا کہ اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، کیا تیرے جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ یا خدا۔ اور پھر شہزادہ علی اکبر کی جو شہادت ہے وہ اس قدر دردناک شہادت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو شہزادہ علی اکبر نے
جو شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اس شکی گروہ نے اور اس یزیدی فوج نے شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی احترام نہ کیا کہ وہ بالکل اپنی شکل و صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے. انہوں نے وہ اسی طرح جنگ کی جیسے علی کے پوتے جنگ کر سکتے تھے. جس قدر جو یزیدی فوج کے سپاہی تھے ان کو وہ تحت ایک کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن اتنے بھوکے اور اتنے پیاسے نوجوان کے لیے، اور پھر جب یہ شکی گروہ جو تھا یہ ایسے کرتا تھا کہ جب یہ ایک کے مقابلے میں ایک آتے تھے تو چونکہ ہاشمی جوانوں سے زیادہ جنگ کرنا کوئی نہیں جانتا. یہ جناب علی کے تربیت کا پروردگار تھے، اور پھر جناب عباس سے انہوں نے فنون سپاہ سیکھے تھے. یہ تو کاٹ کے رکھ دیتے تھے، اس لیے پھر وہ آخر میں یہ کرتے تھے کہ ابن سعد حکم دیتا تھا کہ ان پر چاروں طرف سے حملہ کر دو. جب شہزادہ علی اکبر پر چاروں طرف سے حملہ کیا گیا اور شہزادہ علی اکبر جو ہیں ان کی شہادت قریب ہوئی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنا آخری سلام بھیجا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ اس سے پہلے سیدھا چلتے تھے. آپ کی پشت مبارک جھک گئی، آپ کی کمر جھک گئی، اور اس کا اندازہ وہی باپ کر سکتا ہے جس کو اپنی زندگی میں 18 سال کے اپنے جوان کا جنازہ اٹھانا پڑے اور اس کی شہادت کو اس طرح سے دیکھنا پڑے. امام علی مقام میدان کربلا کی طرف جائے شہادت کی طرف بڑھتے تھے اور کہتے تھے این علی اکبر، علی اکبر آپ کہاں ہیں؟ مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. آپ کہاں ہیں؟ مجھے پکاریں کہ میں آپ کی آواز کے پیچھے آپ تک پہنچوں. اور پھر جب امام حسین علیہ السلام نے وہ نوک سنا ان کے جگر سے کھینچی ہے تو اس کے بعد کہا کہ یا اللہ تو میری اس قربانی کو اپنی راہ میں قبول فرما. امام حسین علیہ السلام نے اس قربانی پر بھی گریہ کیا اور پھر کہا کہ دے دنیا وائے ہو تجھ پر کہ علی اکبر کے بعد تجھ میں رہنے کی اب کوئی جگہ نہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ اے خدا گواہ رہنا کہ مجھ حسین کو رلا رلا کر مارا. پھر آپ کس شہادت کا میں ذکر کروں کہ جب آپ جناب عباس کی شہادت کی طرف دیکھتے ہیں تو جناب عباس علیہ السلام نے آ کر امام عالی مقام سے اجازت طلب کی کہ مولا مجھے اجازت دیجیے. مولا حسین فرماتے ہیں کہ عباس آپ کو کیسے اجازت دے دوں، آپ تو میرے لشکر کے علمدار. جناب عباس نے ایک بار دائیں دیکھا، ایک بار بائیں دیکھا اور پھر کہا کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ اب تو یا آپ ہیں یا میں ہوں، وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ مجھے اجازت دے دیے. لیکن مولا حسین علیہ السلام کا مطمع نظر چونکہ وہاں بھی جنگ نہیں تھی، جنگ جیتنا مقصد نہیں تھا، اس مشن کی تکمیل مقصد تھا، اس مقصد عظیم کو حاصل کرنا ایک مقصد تھا. اس لیے انہوں نے جنگ کی اجازت نہیں دی. ان کو جو اجازت ملی وہ صرف پانی لانے کی ملی. لیکن جناب عباس کی وفا کو ہزاروں سلام ہو. ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے اس وفاداری کا جو بی بی ام البنین کی تربیت نے ان کے خون میں شامل کی تھی کہ جناب عباس نہر فرات تک پہنچ گئے ہیں، نہ ان کے گھوڑے نے پانی کو منہ لگایا، نہ جناب عباس نے چلو میں پانی بھرا ہے بھر کے وہاں پھینک کر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ عباس کا وتیرہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام پیاسے ہوں، ان کے بچے دنیا سے پیاسے چلے جائیں اور عباس پانی پیے. اور وہ نہر فرات کے منہ پر بھی ایک تماچا تھا، اس لیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے یا حکومت کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، آپ یہ دیکھیں کہ فرات سے پانی بھر کر وہیں اس کے منہ پر دے مارا ہے کہ اہل بیت اطہار جن کے لیے اللہ نے جام کوثر کے رکھے ہوں ان کے لیے نہر فرات کا پانی کیا ہے؟ یہ امتحان وہ حوض کوثر کے مالک ہیں، جن سے حوض کوثر وابستہ ہے، ان کو اس پانی سے کیا یہ عظیم بڑا امتحان. ارشاد احمد صاحب، جب جنت کے سردار اپنی عظیم قربانیاں پیش کر دیتے ہیں، عشق کا امتحان تو وہیں پہ پورا ہو گیا. جی وہ کہتے ہیں کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. حضرت امام عالی مقام کی قربانی جو ہے وہ بیسیکلی ایک تقاضا ہے امت سے، امت رسول سے ایک تقاضا ہے کہ جب جبر کا نظام ہو، ظلم کا نظام ہو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نفی کی جا رہی ہو، اصولوں کو پامال کیا جا رہا ہو، تو وہ وقت گھر میں بیٹھنے کا نہیں ہوتا، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا نہیں ہوتا، خانقاہ میں بیٹھ کر چلہ کشی کا نہیں ہوتا، میدان میں نکلنے کا ہوتا ہے. اور میدان میں نکلنے کے بعد ایک عظیمت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. اس میں آپ کو اپنی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنی اولاد کی قربانی دینی ہوتی ہے، اور اپنے خاندان کی قربانی دینی ہوتی ہے. اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارے مراحل طے کیے جو انبیاء کرام نے مختلف مواقع پر مختلف اوقات میں قربانیوں کی ایک تاریخ مرتب کی تھی، ایک تاریخ وضع کی تھی کہ یہاں صرف یہ نہیں ہو رہا کہ ہجرت ہو رہی ہے،
جان کی قربانی دی جا رہی ہے، بلکہ خاندان رسول کو شہادتوں کے بعد جن مراحل سے گزرنا پڑا، جس طرح ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، جس طرح ان کو سفر کرنا پڑا، جس طرح ان کو درباروں میں حاضری دلوائی گئی، اور وہ حضرت زینب کا جو خطبہ ہے یزید کے دربار میں، وہ تمام امت کی بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ جب خاندان کے مرد قربان ہو جائیں، باقی نہ رہیں، تو خواتین جو ہیں وہ صرف سروں میں مٹی ڈال کر ماتم نہیں کرتی، بلکہ وہ دربار میں کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرتی ہیں۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یزید بڑا پشیمان ہوا، یزید کو بڑی پریشانی تھی، اس کے حکم کے بغیر ابن زیاد نے یہ سب کچھ کر دیا تھا، بالکل نہیں۔ وہ خطبہ ملاحظہ کریں کہ حضرت زینب جب پیش ہوتی ہیں تو یزید کا پہلا لفظ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے، اور وہ بدلہ لے رہا تھا فتح مکہ کا، جس میں ان کے خاندان کو ہزیمت اٹھانی پڑی تھی، ان کو شکست ہوئی تھی، انہوں نے پناہ مانگی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ آج کے دن آپ کا خاندان رسوا ہے اور میں عزت دار ہوں۔ تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ نہیں، تم آج بھی رسوا ہو، تا قیامت رسوا ہو، اور ہم آج بھی عزت دار ہیں، ہم آج بھی سرخرو ہیں، اور قیامت کے روز بھی اللہ کے حضور بھی، اپنے نانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بھی سرخرو ہوں گے۔ تو اس میں ایک قبائلی عصبیت بھی، قبائلی تعصب بھی کار فرما تھا، اقتدار کی حرص بھی کار فرما تھی، اور ظلم اور جبر کا ایک نظام بھی کار فرما تھا، جبکہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا مقابلہ کیا، جبر کا مقابلہ کیا، اقتدار کی حرص کا مقابلہ کیا، اور امت کو کچھ سبق دیے کہ اگر تیر بھی برس رہے ہوں تو نماز آپ نے قضا نہیں کرنی، نماز آپ نے تیروں اور تلواروں کے سائے میں ادا کرنی ہے، آپ کے فرائض ساقط نہیں ہوں گے۔ یہ اعلیٰ ترین مقام ہے، عام آدمی کے لیے یہ احکامات نہیں ہے، لیکن اگر اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے، تو پھر وہاں بھی آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ بے شک جہاں خاندان کو خطرہ ہو، ازواج مطہرات کو خطرہ ہو، جہاں بچوں کو، معصوم شیرخوار بچوں کو خطرہ ہو، تو وہاں بھی میدان میں نکلنا ہے، میدان میں مقابلہ کرنا ہے، جبر کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، پشت نہیں دکھانی اور چھپنا نہیں ہے، اور کوئی رخصت کا ہلا تلاش نہیں کرنا۔ تو یہ ایک 10 محرم کا پیغام ہے پوری امت کے لیے۔ اور اگر ہم حضرت حسین کا ماتم کرتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو یاد کرتے ہیں، جو ہمیں کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو اسوہ ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو ہے، وہ اسوہ حسنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ہے اور آپ کی آل اطہار کا بھی ہے، اس پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے۔ صرف اسی صورت میں ہم اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہمارے لیے کیا، ان کے لیے تو عزت بھی تھی، عظمت بھی تھی، عقیدت بھی تھی۔ ہر جو امتی تھا، جو ہر کلمہ گو تھا، خاندان رسول کا احترام بھی کرتا تھا، ان کی عقیدت اور محبت بھی لا زوال تھی، لیکن یہ قربانی جو تھی یہ دین کے لیے تھی، اسلام کے لیے تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے لیے تھی۔ اور یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اگر حسین کو مرکز عقیدت بنایا ہے، اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا ہے، تو پھر ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی پیروی کرنی ہوگی، اور یہی ایک پیغام ہے۔ یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین سلام، یا حسین۔ عروج ناصر صاحبہ، ہماری کیا اوقات کہ اس منظر کے اوپر بات کر سکیں جب امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا،
مگر وہ تصویر کیا تھی، وہ وقت کیا تھا، وہ تکلیف کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام جیسا کہ میں نے پہلے تذکرہ کیا، جب زین سے زمین پر آئے ہیں نا تو مولا کو تیر لگ جانا یہ بڑی مصیبت نہیں تھی. مولا کا اس شکی جو فوج ہے اس کے ساتھ لڑنا، وہ شہادتیں دینا مولا کے لیے مشکل لمحات نہیں تھے. مگر جو مشکل تھی نا، جس وقت مولا زمین پر آئے ہیں تو یہ دیکھنے کے لیے قوم شکی کے وہ جو لوگ تھے انہوں نے یہ آواز بلند کی جیسے ہی مولا زین سے زمین پر آئے ہیں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا، کیونکہ جرت نہیں تھی ظالمین کی کہ مولا کے قریب آ سکتے. اس قدر غیظ میں تھے مولا اور اس قدر جلال تھا مولا کی شخصیت میں کہ اس وقت صرف لوگوں نے آوازیں یہ بلند کی اور یہ کہا کہ اب خیمہ سادات کی طرف رخ کرو، اس طرف بڑھو. اور یہ مولا کی میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی مشکل تھی کہ اس لمحے کہ جب مولا ایک جنگ میں تھے زندگی اور جو شہادت کی، اس میں جب مولا نے یہ سنا تو ایک دم مولا کی بند آنکھیں کھلی ہیں اور مولا نے اپنے آپ ایک لمحے کے لیے یہاں پر باعزت لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دیکھنے والے، آج ہم جیسی مرضی زندگی گزار رہے ہوں، ہم تعلیمات اسلامی پر عمل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، اگر جب آپ کی عورتوں کے اوپر بات آتی ہے نا، جب آپ کی مستورات کے اوپر بات آتی ہے، آپ کی عورت جس مرضی حال میں گھر سے باہر نکلے، لیکن اگر کوئی غیر شخص اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لے تو آپ کا خون جو ہے وہ اندر سے جوش مارتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ یہ کون ہیں، وہ جو عصمت ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جس نے بتایا ہے کہ کیا ہے پردہ کیا ہے. وہ ہستیاں جب اس طرف رخ کرتے ہیں، یہ تمام گھوڑوں کا جب رخ ہوتا ہے خیمہ سادات کی طرف، تو وہ جو مصیبت ہے مولا کی وہ سب سے بڑی مصیبت ہے. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گی جتنے دیکھنے والے ہیں کہ جب یہ ایام آتے ہیں نا تو ہم سوزگار ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی غمگین ہو جاتے ہیں دل، اور دل میں عجیب سا غم ہوتا ہے، ایک کیفیت غم کی کیفیت. اچھا اب یہ جو فلسفہ ہے نا یہ آنسوؤں کا اور یہ عزاداری کا، یہ کیا ہے کہ جس وقت آپ کے دل غمگین ہوتے ہیں نا، اس کے بعد جب کوئی حق کی اور پیغام دیا جاتا ہے تو آپ کے دلوں کے اندر وہ بالکل جذب ہو جاتی ہے وہ بات. تو یہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے پیچھے حکمت ہے، یا جو ہم یہ آنسو بہا کے پھر ان کے اذکار کرتے ہیں اور ان کا پیغام پہنچاتے ہیں تاکہ ہماری زندگیاں بہترین ہو جائیں، ہماری زندگیاں ویسی ہو جائیں جیسا ہمارا رب چاہتا ہے. ایک لمحے کے لیے جتنے دیکھنے والے ہیں، میں نے یہ جانتی مسلم دیکھ رہے ہیں، کرسچنز دیکھ رہے ہیں، اس فوج اس جو مولا کی تھی نا چھوٹی سی جو 72 لوگوں کا جو نفوس تھے، یہ صرف مسلمان نہیں تھے، اس میں کرسچنز بھی شامل ہوئے تھے جنہوں نے کلمہ حق پڑھا مولا کے پاس آ کے. یہ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جتنا بڑا بادشاہ ہوتا ہے اس کی جو رعایا ہوتی ہے اس کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ اگر وہ نہ بھی رہے تو ایک عزت اور عظمت ہوتی ہے ہمارے دلوں میں، قائم رہتا ہے. تو آپ یہ سوچیں کہ آج یوم عاشور ہے اور یہ وہ دن ہے کہ عصر عاشور جب عصر کا دن ہوگا، اس کے بعد جب یہ رخ جو ہے سادات کے خیموں کی طرف ہوتا ہے تو کیا ہوا ہے وہاں پر ہوا یہ ہے کہ خیموں کو جلا دیا گیا ہے. کس کو جلایا گیا ہے؟ خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کو جلا دیا گیا ہے. ان میں کون موجود ہیں؟ ان میں ان کی بیٹیاں موجود ہیں، ان میں ان کی نواسیاں موجود ہیں، ان میں ان کے گھر کے بچیاں موجود ہیں، ان کی عورتیں موجود ہیں، ان کی مستورات موجود ہیں. امام حسین علیہ السلام سے تو آپ کی جنگ تھی، مگر ان خواتین کے ساتھ کیا جنگ تھی؟ کیوں میری بیوی کے سر سے چادر اتاری گئی؟ کیوں؟ آخر یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے، کہ جن کے اوپر، اور یہ سب اس یزیدی فوج نے کیا. یہ اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ایک تم عمل کرتے ہو اور ایک عمل میں کرتا ہوں. تو اللہ کی یہ حکمت تھی کہ وہ دکھانا چاہتا تھا کہ منافق کون ہے اور مومنین کون ہیں، اور یہ مومنین کا گروہ تھا. اور جو یہ بات کر رہی تھی عروج ابھی خیام حسینی کے جلنے کی، اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام میں مسلح منع ہے، لاشوں کی بے حرمتی منع ہے. تو یہ کون سے اسلام کے دعوے دار تھے؟ وہ یزیدی فوج والے کون سے اسلام کے پیروکار تھے کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی جو لاش مبارک تھی جو تمام شہداء کی، اس کے لیے عمر سعد نے حکم دیا کہ آپ گھوڑوں کی نال بندی کریں
اور پھر اس کے بعد تازہ نال باندھ کر نال بندی کر کے گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے ان کی لاش مبارک پر، اور امام حسین علیہ السلام کی تمام پشت کی اور سینہ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹ گئیں اس سے. یہ سلوک کیا ہے سبط پیغمبر کے ساتھ، نواسہ رسول کے ساتھ، اور پھر ان سروں کو قلم کیا گیا ہے، ان کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا ہے. یہ سب اسلام کی روایات نہیں ہیں. اسلام تو منع کرتا ہے لاشوں کی بے حرمتی سے، اور ایون کفار کی لاشوں کی بے حرمتی بھی نہیں منع کی گئی کرتا ہے، اسلام مگر کے نہ اندر. جانے یہ کس اسلام کا علم بلند کرنے کی بات کرتا تھا یزید. ابھی مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے، بریک سے واپس آ کے مجاہد صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے اور بات کریں گے کہ جب خیمہ سادات کی جانب رخ کیا جاتا ہے تو بیویوں کو کس طرح سے لے جایا جاتا ہے، پھر وہ جو ایک عظیم خطبہ دیا جاتا ہے، اور حسین سے عشق کتنا ضروری ہے ہمارے ایمان کے لیے، اس پر بات کریں گے. ساتھ رہیے. اٹھ اٹھ کے خاک اڑاتی ہے جو بل میں، سلام یا حسین، سلام یا حسین. اٹھے نظر حسین حسین ہے، جہاں جہاں اٹھے نظر حسین حسین ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین حسین ہے. نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو نماز کو اذان کو رسول کے بیان کو رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر حسین حسین ہے. نبی کی پشت پاک ہو کہ نینوا کی خاک ہو، نبی کی پشت پاک ہو کہ نینوا کی خاک ہو، کہ نینوا کی خاک ہو. غرور سجدہ جس کا سر حسین حسین ہے. غرور سجدہ جس کا سر حسین حسین ہے. جہاں جہاں اٹھے نظر حسین حسین ہے. جو زیر تیغ لا الہ
لا الہ کہا تو کہہ اٹھا خدا کہا تو کہہ اٹھا خدا کسی پہ ناز ہے اگر حسین ہی حسین کسی پہ ناز ہے اگر حسین ہی حسین ہے جہاں جہاں اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے لٹا کے گھر کٹا کے سر کرے جو سجدہ خاک پر لٹا کے گھر کٹا کے سر کرے جو سجدہ خاک پر کرے جو سجدہ خاک پر زمین پہ صرف وہ بشر حسین ہی حسین ہے زمین پہ صرف وہ بشر حسین ہی حسین ہے شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے بہت ہی خوبصورت کلام حامد علی خان صاحب کی طرف سے پیش کیا گیا. سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین. اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں بڑھانا چاہوں گی تھوڑی نگاہیں ہم کربلا کی طرف کرتے ہیں. ایک شخص عبداللہ بن ازدی ایک شخص تھا جو کوفہ میں آیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کوفے میں کہاں چلے گئے ہیں سارے لوگ. تو اس کی بیٹی ان کو بتاتی ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ کربلا کے میدان میں چلے گئے ہیں. نعوذ باللہ ایک باغی نے جنگ کا اعلان کیا ہے تو وہ اس کی نصرت کے لیے سارے یعنی آج کے حکومت کے نصرت کے لیے گئے سارے لوگ، اور آپ بھی نہ گئے تو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا، وہ اپنی تلوار پکڑتا ہے اور وہ رخ کرتا ہے کربلا کی طرف. کربلا میں پہنچتا ہے، وارد ہوتا ہے، دیکھتا ہے امام حسین علیہ السلام جنگ میں مشغول ہیں، کر رہے ہیں، اور وہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ اب وہ اتنے ان کے اوپر زخم لگ چکے ہیں کہ اب ایک وار ہوگا تو مولا زین سے زمین پر آئیں گے. پاس پہنچتا ہے تو اس کو امام پر جاتے جاتے ایک بیٹی، جو بیٹی آپ نے کہا نا اثار والی بات، اس کے اوپر یہ بات کر رہی ہوں کہ بیٹی جو ہے باپ کو کہتی ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے اور واپس آتے ہیں تو مال غنیمت ملتا ہے، تو اب جب واپس آئیں تو میرے لیے ایک یمنی عقیق ضرور لے کر آئیے گا. مولا جب اس کے پاس مولا کے پاس وہ شخص پہنچتا ہے عبداللہ، تو وہ جب مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو مولا فرماتے ہیں کہ عبداللہ رک جا اور میری طرف بڑھ. تو وہ کہتے ہیں آپ کیسے میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پھر وہ کوشش کرتا ہے مارنے کی، پھر مولا کہتے ہیں کہ عبداللہ میری طرف بڑھ. وہ ایک دم پوچھتا ہے کہ مولا آپ کون ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کا بھائی ابھی مارا گیا، اور سارا وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں. جو میسج ہے وہ کیا ہے
کہ امام اپنی انگوٹھی اتارتے ہیں جو کہ عقیق یمنی عقیق کی انگوٹھی ہے اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ جا کے اپنی بیٹی کو دے دینا اور اس کو یہ بتانا کہ میں رسول خدا کا فرزند ہوں, میں امام وقت ہوں, میں باغی نہیں ہوں. تو یہ کریم ابن کریم ہیں جو جنگ کے دوران اپنی انگوٹھیاں اتار کر اور جو اچھا یہ ایک سمبولک ہے, یہ انگوٹھی نہیں ہے, یہ ایک سمبل ہے کہ when somebody needs something you should help them. یہ اثار کی مثال ہے نا قربانی کی, اس کریم ہونے کی. آج سے 1400 سال پہلے آخری پیغام اینڈ دین پھر ضیاء بطول صاحبہ اپنے جو بھی پیغام دینا چاہیں گی کہ آج سے 1400 سال پہلے دشت کربلا میں عصر عاشور جب یہ آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا, امام عالی مقام جب فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو میری مدد کے لیے آئے, تو یہ آج کے دور میں اور ہر گزرے اور آنے والے دور میں ہر انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ لبیک یا حسین کہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میں ایک اہم بات یہاں پر ضرور کہنا چاہوں گی وہ بات یہ ہے کہ ہر انسان ہر دور کے اندر جو یہ پیغام لے رہا ہے, ہم نے زخموں کے پیغام کو, آنسوؤں کو لوگوں تک پہنچایا جو ضرورت تھی, جو بہت ضروری تھا, مگر اس کے ساتھ ساتھ ان مولا کے زخموں کے ساتھ ساتھ یہ جو آواز ہے یہ لوگوں تک پہنچنا, مولا کی فکر, مولا کے اہداف, مولا کے خیالات اور مولا کا جو اصل مقصد تھا وہ لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے, تاکہ آج کے دور میں, کیونکہ دو گروہ ہیں اس جنگ میں, ایک طرف دوسری طرف بھی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادھر بھی ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادھر بھی ہے. ہمیں یہ سوال کرنا ہے اپنے آپ سے کہ ہم آج جو کلمہ پڑھ رہے ہیں, ہم جو آج اذان دے رہے ہیں, ہم جو آج نماز دے رہے ہیں, یہ کربلا میں کون سے والے گروہ کو فالو کرتے ہوئے پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم امام حسین کے ساتھ ہیں یا ہم یزیدی لشکر کے ساتھ ہیں؟ یہ نماز پڑھنے سیدہ زینب کے عظیم خطبے کی طرف بڑھیں گے, اس کے بعد پھر کلوزنگ کی طرف مجھے بڑھنا ہوگا. تقسیم اور اس کا پہچان کیا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں, اللہ کا پیغام دیں اور ہم پر پتھر پڑھیں تو سمجھیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے امام حسین کے نقش قدم پر. اگر ہمیں انواع و اقسام کے چیزیں میسر ہوں, اگر ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, پیغام خداوندی بھی پہنچا رہے ہیں اور پھر آسائش دنیا بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے ہم وہ پیغام اسی سے عروج کی بات سے جی میں آگے پھر اختتام کی طرف بڑھیں گے. اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس میں جو عروج بات کر رہی تھی انہوں نے بڑا اچھا پیغام دے دیا. اب یہ کہہ رہی تھی کہ میسیج کی بات کر رہی تھی کہ میسیج کیا تھا, پیغام کیا تھا, تو وہ بھی ہمیں اپنے ناظرین کے لیے ضرور وضاحت کرنی ہے. کہ جو امام علی مقام کی قربانی تھی وہ توحید کے اصل معنی کے لیے تھی کہ توحید خدا کے معنی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی جاتی ہے نہ جہنم کے خوف سے, اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ لائق عبادت ہے, وہ معبود لائق عبادت ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ شریعت محمد مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ جو قربانی دی تھی وہ اس لیے دی تھی. اور اسی سے یہ واجب ہو جاتا ہے کہ جو ہمارے نزدیک قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ اطاعت رسول پر اور اتباع رسول پر جو فوکس کیا گیا ہے وہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور محمد الرسول اللہ آپ کے دل کے اندر نہیں اترا ہے تو دین مکمل نہیں ہوتا ہے, توحید مکمل نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں آج توحید کی پاسداری کرنی ہے, شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاسداری کرنی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہے اگر ہم اتباع رسول کریں, اطاعت رسول اور اطاعت اہل بیت کریں, اور اپنا مرکز, اپنا قبلہ, اپنا کعبہ اہل بیت اطہار کو بنائیں اور اپنا رخ کربلا کی طرف رکھیں. وہ جو معیار, وہ جو درسگاہ کربلا نے قائم کی ہے, اس میں سے آج ہم سب کو سبق لینے کی ضرورت ہے. اور پھر یقیناً وہ وقت ضرور آئے گا کہ وہ جو کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی میں اس خصوصی پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں گی اور اسی میسیج کے ساتھ ہی میرے تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. مگر جاتے جاتے حامد علی خان صاحب کی خوبصورت آواز میں خوبصورت سا کلام بھی آپ سنیے گا, مگر میں اتنا کہوں گی, سلام یا حسین, سلام شہدائے کربلا. یہ سوچتا ہوں کہ عبد کا حال کیا ہوگا, اسیر ہو کے جب شام میں گیا
سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا یہ سوچتا ہوں وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد مجھے اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا یہ سوچتا ہوں گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طاق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ
یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی